الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا کیا ہو بیان ایسے پیغمبر کی شان کا لمحوں میں طے کرے جو سفر آسمان کا اور جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی جنت سمٹ کے میرے تصور میں آ گئی نقشہ بنا رہا تھا نبی کے مکان کا حاضرین مجلس اسٹیج پر تشریف فرما علماء اکرام پردے میں تشریف فرما میری پیاری ماں اور بہنوں حوصلوں سے لبریز کھیڑی سرائے کے نوجوانوں بزرگوں میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے مقدس قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے اس آیت کا ترجمہ کر کے اس آیت کے متعلق ایک دو باتیں بتا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا اللہ رب العزت نے قرآن الہی کے اندر فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے محبوب اے میرے پیارے پیغمبر میں نے تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرما دیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب میں نے تیرے اخلاق کو سب سے اعلیٰ بنا دیا ہے اللہ کا کیا مقام ہے محمد کا کیا مقام ہے اللہ غفور الرحیم ہے محمد رؤوف الرحیم ہے اللہ رب ہے محمد شاہ عرب ہے اللہ لا ریب ہے محمد بے عیب ہے اللہ رب
رب ذوالجلال ہے، یہ آمنہ کا لال ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے، اس کی بخشش ہے، اس کی سفارش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، وہ دیتا ہے، یہ لیتا ہے، وہ دینے والا ہے، محمد لینے والا ہے، اللہ کا خزینہ بڑا ہے، محمد کا سینہ بڑا ہے، وہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، مجھے کہنے دیجئے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، اللہ رات والا ہے، محمد معراج والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مانا ہے، اپنے تو اپنے غیروں نے بھی مانا ہے، بے مثل نبی ان کو ہر ایک نے جانا ہے، ہر لب پہ روا اس کی عظمت کا ترانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ حاضرین مجلس، برادران اسلام، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو پیدا فرمایا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے کہا، اے میرے محبوب، تو گفتگو کرے گا میں حدیث بنا دوں گا، تو عمل کرے گا میں شریعت بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو خاتون آئے گی مسلمانوں کی ماں بنا دوں گا، تیرے گھر میں جو بچہ پیدا ہوگا آل رسول بنا دوں گا۔ اے میرے محبوب، تو جس زمین پر بیٹھے گا زمین تیرے لیے عبادت بنا دوں گا۔ اے میرے محبوب، تو کھڑا ہوگا اس آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ اے میرے محبوب، تو مسکرائے گا میں اس چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ اے میرے محبوب، تو ہاں کرے گا میں حلال کر دوں گا، تو نہ کرے گا میں حرام کر دوں گا۔ میرے محبوب، تو راضی ہو گیا تو میں جنت بنا دوں گا، تو ناراض ہو گیا تو میں جہنم بنا دوں گا۔ اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت، تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں، اور میرے دل کا طواف کرے جنت، میرے دل کا طواف کرے جنت، اس دل میں حضور رہتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک چھوٹا سا پہلو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کس طریقے سے زندگی گزاری، اس کا ایک ادنا سا ایک چھوٹا سا پہلو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے اور آپ نے بارہا سنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ شہر میں کہا، فرانس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے کہا، اے مکہ کے چودھریوں، اے مکہ کے سرداروں، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے خطرہ ہے تو کیا تم میری بات کو تسلیم کرتے ہو؟ کیا تم میری بات کو مانتے ہو؟ تو ان مکہ کے سرداروں نے، ان مکہ کے چودھریوں نے کہا، ہاں ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں، ہاں ہم آپ کی بات کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، آپ سچ بولتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ان چاند ستاروں کو پوجنے کے بجائے، ان درختوں اور پیڑوں کو پوجنے کے بجائے اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارو، تو کیا تم میری یہ بات تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو؟ تو ان لوگوں نے منع کر دیا۔ وہ لوگ جو ابھی دوستی کا دم بھر رہے تھے، وہ ان کی دوستی دشمنی میں بدل گئی، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے ہیں۔ آپ
کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں او بابا میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں، میرے دل کے اندر اتنی محبت ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن یہاں کے لوگوں نے مجھے رہنے نہیں دیا، یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، اس لیے میں تجھے چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو چھوڑ کر کے گئے، ایک وقت گزرا، ایک وقت آیا کہ صحابہ اکرام کی جماعت تیار ہو گئی، ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں صحابہ اکرام کا لشکر تیار ہو گیا، اور جب وہ مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے اللہ کے نبی کے اوپر پتھر برسائے تھے، وہ دشمن جنہوں نے صحابہ اکرام کو تپتی ریت پر لٹایا اور ان کو تپتی زمین پر گھسیٹا اور ان کے سینوں پر پتھر رکھ دیے، وہ دشمنان اسلام جنہوں نے اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کی تھی، آج وہ کانپ رہے ہیں، تھر تھرا رہے ہیں، آج ان کی زبان ان کے قابو میں نہیں، آج ان کے ہاتھ، ان کا جسم ان کے قابو میں نہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ آج ہم سے بدلہ لیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم جب مکہ کی سرزمین میں داخل ہوتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ آج خون کا بدلہ خون سے لیا جائے گا، آج بوٹی کے بدلے بوٹی نوچی جائے گی، آج قتل کے بدلے قتل کیا جائے گا، آج کسی کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے سرور کونین حبیب خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، کہ آج کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، آج کسی کا خون نہیں بہایا جائے گا، آج کسی کی بوٹی نہیں نوچی جائے گی، آج اس زمین پر خون نہیں بہایا جائے گا، آج تو تمام دوستوں کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق۔ کھیڑی سرائے کے نوجوانوں، پیارے بزرگوں، ہمیں ذرا اپنی اس دل کی دنیا میں جھانک کر کے دیکھنا چاہیے کہ میرے اور آپ کے اخلاق کیسے ہیں۔ آج اگر ہمیں گھر والے ڈانٹ دیتے ہیں تو ہم پلٹ کر انہیں جواب دیتے ہیں، آج اگر پڑوسی ہمیں ہماری شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو جب تک ہمارے چین نہیں پڑتی، جب تک ہم اس کا بدلہ نہ لیں۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دل کے اندر معاف کرنے کا مادہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی کا اللہ کے نبی کے پیر کے اوپر پیر پڑ جاتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اے صحابی تو نے مجھے تکلیف دی ہے، اے صحابی تو نے مجھے ایذا پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے، اللہ کے نبی وہ چھڑی اس صحابی کے مار دیتے ہیں، وہ صحابی زنا پہنے ہوئے ہوتا ہے، اس کچھ اثر نہیں ہوتا۔ شام ہوتی ہے، جب رات آتی ہے تو وہ صحابی بسترے پر لیٹ کر کے سوچتا ہے کہ آج مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، آج میرا پیر اللہ کے نبی کے پیر کے اوپر پڑ گیا، خدا نہ خواستہ اگر اللہ کی آیت اتر گئی، اگر اللہ نے وحی اتار دی تو میری پکڑ آ جائے گی۔ وہ صحابی یہ سوچ رہا ہے، وہ صحابی اپنے ذہن میں بسترے پر لیٹا ہوا یہ بات سوچ رہا ہے۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی اپنے غلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ اعلان کرو، جاؤ اعلان کرو شہر کے اندر جا کر کے کہ کل ایک غزوے میں ایک صحابی کا پیر اللہ کے نبی کے اوپر پڑا تھا، اس کو اللہ کے نبی نے اپنے دربار میں بلایا ہے۔ جب وہ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، کانپنے لگتا ہے، ذہن میں اس کے یہ بات ہو
اللہ کے نبی کے سامنے عاجزی اور انکساری میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے میرے دوست، اے میرے صحابی، میرے قریب آ جا، میں تجھ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں کھڑا ہوں، بتائیے کیا بات کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کل غزوے میں تیرا پیر میرے پیر پر پڑ گیا تھا، میں نے تیرے ایک ڈنڈی مار دی تھی، ایک چھڑی مار دی تھی، میں اس کے لیے اللہ کے واسطے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، تو میری اس غلطی کو معاف فرما دے۔ کس نے معافی مانگی بھائی؟ بول کے بتاؤ بھائی، کس نے معافی مانگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی مانگی۔ کس سے مانگی؟ صحابی سے۔ کون ہے یہ اللہ کے نبی؟ کون ہے یہ اللہ کے نبی؟ یہ اللہ کے نبی وہ ہے جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے یہ زمین و آسمان بنائے، جس کے صدقے میں پروردگار نے یہ درخت اور پہاڑ بنائے ہیں۔ کون ہے یہ نبی جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے؟ کون ہے یہ نبی جس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے؟ یہ ہے وہ نبی، کائنات کے سب سے بڑے نبی، صحابہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اور میرا اور آپ کا کیا حال ہے بھیا؟ میرا اور آپ کا یہ حال ہے کہ اگر کسی نے ہماری شان میں گستاخی کر دی تو جب تک اس کو کچہریوں کے چکر نہیں کٹواتے اس مسلمان کے چین نہیں پڑتا۔ یہ حال ہے میرا اور آپ کا۔ اس لیے ہمیں اپنے اخلاق کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اخلاق کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے صحابی میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ کے لیے تو میرے گناہوں کو، میری غلطی کو معاف کر دے۔ اور اللہ کے نبی نے 7 اونٹ منگوائے اور اس صحابی کو ہدیہ دے دیا۔ یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق، یہ ہے میرے اور آپ کے نبی کے کردار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کی تنہائی میں لمبی نماز پڑھنی شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتار دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا۔ اے میرے حبیب، اے میرے پیارے پیغمبر، اتنی لمبی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، اتنا کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں، تھوڑے کھڑے ہو لیا کرو، تمہارے پیروں پر ورم آ جاتے ہیں، تمہارا پیر سوکھ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے لمبی نماز پڑھی، کائنات کے رب نے روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے غم میں رونا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے میرے حبیب، کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کرو گے؟ کیا تم اپنے آپ کو برباد کرو گے اگر یہ ایمان نہ لے کر آئے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخاوت کے دروازے تو اللہ نے قرآن کے اندر آیت اتاری وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ میرے نبی میرے راستے میں خرچ کرو لیکن اپنے لیے بھی کچھ بچا کر کے رکھو۔ لیکن تاجدار مدینہ نے جب اخلاق کا نمونہ پیش کیا ہے تو یہی قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اللہ نے قسم کھائی ہے اور اللہ نے کہا ہے شاباش محمد رسول اللہ، شاباش محمد رسول اللہ۔ اور اخلاق کو پیش کیجئے اور کردار کو پیش کیجئے۔ رب کائنات نے، اللہ کے نبی نے لمبی نماز پڑھی، لمبی نماز پڑھنے کے لیے روکا۔ اللہ کے نبی نے امت کے غم میں رونا شروع کیا، اللہ کے نبی نے روکا۔ سخاوت کے دروازے کھول دیے، اللہ کے نبی نے روکا۔ لیکن جب میرے اور آپ کے نبی نے اخلاق کو پیش کیا، میرے اور آپ کے نبی نے کردار کو پیش کیا،
تو اللہ نے کہا میرے نبی اخلاق اور دکھلائیے، کردار اور دکھلائیے۔ اور کیسے میرے اور آپ کے نبی کے اخلاق ہیں، کیسے میرے اور آپ کے نبی کا کردار ہے۔ ایک یہودی اللہ کے نبی کے دربار میں حاضر ہوا، صبح سے شام تک وہ اللہ کے نبی کے دربار میں رہا۔ اس نے اللہ کے نبی کے دربار میں رہ کر کے اللہ کے نبی کی نماز کو دیکھا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ اس نے اللہ کے نبی کے چلنے کو دیکھا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ اس نے اللہ کے نبی کے بیٹھنے کو دیکھا، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ تاجدار مدینہ کے چہرے کے اندر اس نے نبوت کی نشانیاں دیکھی، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے ایک ایک قدم میں اس نے نبوت کی نشانیاں دیکھی، لیکن ایمان قبول نہیں کیا۔ شام ہو گئی، شام کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ